بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توبہ کا دروازہ کب تک کھلا ہے؟ کیا یہ بات کبھی ذہن میں آئی ہے؟ ہم اتنے جو گناہ کر رہے ہیں، جو اتنے معاصی میں ہم لوگ مبتلا ہیں، کیا کبھی یہ دماغ میں بات آئی ہے کہ ہم توبہ کب تک کر سکتے ہیں اللہ سے؟ کہ جب ہم ساری آسمان کو، زمین کو گناہوں سے بھر دیں گے اپنے، کہ اللہ تعالیٰ سے پھر توبہ کریں گے؟ اور اگر اس وقت توبہ کا موقع نہ ملا تو اللہ تعالیٰ تب بھی معاف کر دیں گے، تب بھی توبہ قبول کر دیں گے، لیکن اس وقت توبہ کا موقع نہ ملا تو توبہ کا موقع کب نہیں ملے گا؟ جب تک انسان پر موت کے اثرات ظاہر نہ ہو جائیں تب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے، تب تک اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ سکتے ہو، اور کسی بھی طریقے سے معافی مانگ سکتے ہو، کسی بھی حالت میں معافی مانگ سکتے ہو، کسی بھی جگہ معافی مانگ سکتے ہو اللہ تعالیٰ سے۔ بس اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے ہمیں۔ اللہ تعالیٰ تو انتظار میں ہے ہمارے کہ کب ہم اللہ سے معافی مانگے، اور اللہ تعالیٰ ہماری کب توبہ کو معاف فرمائے، توبہ کو قبول فرمائے۔ ہم جو پورا دن، ساری رات گناہوں میں گزار رہے ہیں، لڑکے لڑکیوں کا آپس میں اتنا زیادہ زنا خوری بڑھ چکی ہے، پاکستان کی میں بات کر رہی ہوں خاص طور پر، کہ اتنا عام ہو چکا ہے، اب گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ایک دوسرے کو متعارف کرواتے ہوئے جھجک بھی نہیں رہے ہیں، اور ماں باپ کو بھی کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، سب کا اپنا اپنا ایک میٹر ہے، لیکن ہے تو یہ گناہ نا، حرام ہے نا۔ میں گناہ اور حرام پہ تو بات کر سکتی ہوں کہ زنا ایک گناہ ہے، ظلم ہے، زیادتی ہے، حرام چیز ہے، جس کا ہمارے اسلام نے سختی سے منع فرمایا ہے۔ اب اگر رات شراب نوشی، لڑکی بازی، یا لڑکی کا لڑکے کے ساتھ میں ہونا، یا ناچ گانے میں گزار دینا، وہ رات جس رات میں اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر آتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ ہے کوئی جو اپنے گناہوں کی توبہ کرے، مجھ سے معافی مانگے اور اس کو میں معاف کر دوں، ہے کوئی؟ اللہ تعالیٰ خود پہلے آسمان پر آتے ہیں اور ہم سے کہتے ہیں، ہم سے مخاطب ہوتے ہیں، اور چند ہی جو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے اٹھ کر معافی مانگتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کے لیے، توبہ کرنے کے لیے پوری تمہید مانیں، وضو کریں یا 2 رکعت نفل پڑھیں توبہ کی، پھر اس کے بعد اللہ سے بیٹھ کے معافی مانگیں۔ نہیں، جب موقع ملتا ہے، جہاں موقع ملتا، اللہ تعالیٰ سے ہاتھ جوڑ کر، اپنی آنکھوں کو نم کر کے، پیشمان ہو کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو دل سے۔ اللہ تعالیٰ یقیناً معاف کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کیوں نہیں معاف کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے جب خود قرآن پاک میں سورہ زمر میں ارشاد فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، کہہ دو اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، وہ یقیناً بڑا معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی ہے کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، یعنی خود اپنے اوپر انہوں نے گناہ لادا ہے، زنا خوری کر کے، جھوٹ بول کے، چوری کر کے، شراب نوشی کر کے، ناچ گانے کر کے، قرآن اور حدیث کو پرے رکھ کے، نماز کو چھوڑ کے جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، ان سے کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ بڑا رحیم ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے گناہوں کو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے مجھ سے معافی مانگو، اللہ تعالیٰ انتظار میں ہے، مجھ سے معافی مانگو۔ تو جب بھی کبھی آپ کی آدھی رات کو یا دن میں بھی آپ کو ایسا لگے کہ میں واقعی گنہگار ہوں اور مجھے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو۔ یہ حق ہے اللہ تعالیٰ سے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ اللہ تعالیٰ سے کہو کہ یا اللہ میری توبہ، ضروری نہیں ہے اس کے لیے آپ اٹھ کے وضو بنا توبہ کرنے کے لیے، نہیں، جس حالت میں اللہ سے معافی مانگ دو، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھ پہ میں نے بہت بڑا ظلم کیا ہے اپنے اوپر، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ تو مجھے معاف فرما۔ اللہ تعالیٰ سے یہ چھوٹا سا لفظ کہہ کے دیکھو، اللہ تعالیٰ سے دل سے معافی مانگ کر دیکھو، اللہ تعالیٰ فوراً گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی ضروری ہے،
دل میں ٹھان لینا اور ٹھان کے بیٹھ جانا کہ ہاں میں رات میں تہجد میں اٹھوں گا یا اٹھوں گی، وضو کروں گی، تہجد کی 2 رکعت نفل باندھوں گی، اس کے بعد اللہ سے توبہ کروں گی. اور اگر اس سے پہلے موت آ گئی پھر اگر تہجد کی نماز سے پہلے موت کے اثرات ظاہر ہو گئے اور دروازے توبہ کے بند ہو گئے، پھر کون ہے جو توبہ کی درخواست کرے گا ہمارے تمہارے لیے؟ ہم خود ہی ہیں جنہوں نے ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا نا، ہم خود ہی ہیں جو اللہ تعالیٰ سے توبہ کی درخواست کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتے ہیں اپنی توبہ. اللہ تعالیٰ سے ہم خود ہی توبہ کر سکتے ہیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ جب ابھی موقع ہے، ابھی میری اگر ویڈیو دیکھ رہے ہو، ابھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، کیونکہ ہم میں سے کوئی بھی دودھ کا دھلا نہیں ہے. اور جو لوگ اللہ تعالیٰ سے تمہید باندھ کر اچھے سے وضو کر کے 2 رکعت نفل باندھ کے اللہ سے توبہ کرتے، ان کو بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ویسے بھی توبہ کرتے رہے، چلتے پھرتے اٹھتے جاگتے اللہ سے، یا اللہ میری توبہ، اللہ مجھے معاف فرما، مجھے نہیں معلوم، کیا معلوم کہ میں نے کہیں شرک کر دیا ہو، مجھے پتہ نہیں چلا. ایسا ہوتا ہے نا کہ بھئی ہم نے کوئی ایسی چیز کھا لی، ہمارے پیٹ میں درد ہو گیا، رات میں چاول کھایا، اللہ میں نے رات میں چاول کھائے تھے، میرے چاول کھانے سے پیٹ میں درد ہو گیا. ارے کیا چاول میں اتنی طاقت ہے؟ کیا چاول میں اتنی جرت ہے جو ہمارے پیٹ میں درد کر سکے؟ یہ ایک شرک کے زمرے میں چلا جاتا ہے نا. تو ہمیں نہیں معلوم کہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں شرک کر بیٹھتے ہیں. اس سے بچنے کے لیے ہر وقت اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے رہو. اللہ مجھے معاف فرما دے. شرک کی معافی کے بغیر شرک معاف نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہو کہ یا اللہ میں نے اگر کوئی ظلم، کوئی زیادتی، کوئی ایسا گناہ کر دیا جس سے تو مجھ سے ناراض یا مجھ سے خفا ہے، تو مجھے معاف فرما دے. اللہ تعالیٰ سے ہر وقت ہر پل توبہ استغفار کرتے رہو، چاہے اس کے لیے آپ کسی بھی جگہ ہو، کسی بھی حالت میں ہو. اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو. دیکھو ایک شخص، وہ اس کے پاس دولت تھی، وہ چھن گئی، برباد ہو گیا، کرائسس میں آ گیا. یا پھر ایک ایسا شخص ہے ہٹا کھٹا نوجوان، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی جگہ ڈال دیا کہ وہ بیماری میں مبتلا ہو گیا. وہ ان دی اینڈ کہاں جائے گا؟ اپنے رب کے پاس جائے گا نا. لیکن وہ جانے سے پہلے یہ شرمندہ ہوگا کہ میں تو اتنے گناہوں، اتنی معاصی میں مبتلا تھا، اتنی زیادہ میں نے اپنا ظلم و زیادتی کر دیا، میں اللہ تعالیٰ سے معافی کیسے مانگوں؟ اللہ تعالیٰ سے میں اتنے سالوں کی گناہوں کی معافی اللہ سے کیسے مانگوں؟ مجھے تو شرمندگی ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کے لیے. تو وہ لوگ اس چیز پہ بھی شرمندہ ہوتے ہیں کہ ہم کسی بزرگ کے پاس یا کسی عالم کے پاس یا کسی مفتی کے پاس جائیں اور ان سے اگر ہم کہیں تو اس میں بھی ہمیں شرمندگی یہ کہ وہ ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے. نہیں، کوئی غلط نہیں سوچے گا، بلکہ وہ تو خوش ہوتے ہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو عالم مفتی ہوتے ہیں، وہ خوش ہوتے ہیں جب کوئی شخص آتا ہے یہ کہنے کے لیے کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے معافی چاہیے اور میں اتنے گناہوں میں مبتلا تھا یا مبتلا تھی، کیا مجھے اللہ سے معافی مل جائے گی؟ بے شک مل جائے گی، گھر بیٹھے بیٹھے مل جائے گی، اسی وقت مل جائے گی جس وقت آپ کو یہ احساس ہو گیا کہ مجھے اللہ سے معافی مانگنی ہے، کہ میں اتنے گناہوں، اتنی کرائسس میں مبتلا ہو گئی، یقیناً میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے. اسی وقت بیٹھے بیٹھے اللہ سے معافی مانگو، گڑ گڑاؤ، دعا مانگو، اور دعا مانگتے 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 یہ احساس ہو ہی جائے گا، سکون مل ہی جائے گا دل کو کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا. لیکن اس کے بعد اللہ کے قریب ہونا پڑے گا، اللہ سے دوستی لگانی پڑے گی. اور دوستی ایسے بیٹھے بیٹھے نہیں لگتی، اللہ سے دوستی بیٹھے بیٹھے نہیں لگتی. اللہ سے دوستی تبھی لگے گی جب آپ اللہ والوں میں جا کر بیٹھو گے. اسی لیے جب کوئی گناہ ہو جائے تو پہلے آپ نے فرصت میں توبہ کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے. جب اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگ لو گے تو پھر آپ نے نمازیں شروع کرنی ہے. نمازیں اپنی نہیں روکنی ہے، ایک بھی نماز کو جانے نہیں دینا ہے. ٹھیک ہے، امید کرتی ہوں آپ کو میری بات اچھے سے سمجھ میں آئی ہو. جزاکم اللہ خیرن، احسن الجزاء فی الدارین.